اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ دیکھنے والوں کو السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور وہی مجھے کھلاتا پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا اور پھر دوبارہ زندگی عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ انسان کو پیدا کرنا یا کسی بھی چیز کو پیدا کرنے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور وہی ہمیں پھر اس دنیا میں رزق دینے والی ذات ہے، اور پھر وہی ہمیں بیماری سے شفا دینے والی ذات ہے، اور پھر وہی ذات ہے جو ہمیں پھر موت دے گی اور پھر دوبارہ ہمیں زندہ کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سورہ جن 3 میں ارشاد فرماتا ہے کہہ دیجئے میں تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ وحی نازل کی کہ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میں تمہارے کسی نفع نقصان کا اختیار نہیں رکھتا، یعنی اس آیت میں بھی یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو انسان کو ایسا نفع نقصان پہنچا سکے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہے، جیسے زندگی دینا، موت دینا، رزق دینا، شفا دینا وغیرہ۔ اس کے بعد سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، یعنی 188 آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہہ دیجئے میں خود بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے حاصل کر لیتا اور مجھے تکلیف بھی نہ پہنچتی، میں تو بس ایمان والوں کو تنبیہ اور بشارت دینے والا ہوں۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی وحی کی کہ ان سے کہہ دیجئے کہ میں کسی نفع نقصان کا مالک نہیں، لیکن جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے صرف وہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سارے اختیارات کو قرآن مجید میں واضح کر دیا، اور یہ بھی لوگوں سے سوال کیا ہے، کئی جگہ پر یہ سوال آیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سوال کیا ہے کہ کون ہے جو تم لوگوں کو شفا دیتا ہے، کون ہے جو تم لوگوں کو رزق دیتا ہے، کوئی ہے اس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے سوالیہ طور پر بھی انسان سے یہ کہا ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں جو ایسے کام کر سکے جو اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں ہیں، ایسی کوئی ذات نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات ٹرانسفر کر دیے ہوں، کوئی ایسی ذات نہیں، نہ ہی ہمیں فرمان معصومین سے ایسے کوئی کچھ ملتا ہے اور نہ ہی قرآن سے ہمیں ایسا کچھ ملتا ہے، بلکہ ایسے عقائد قرآن کے متضاد اور منافی ہیں۔ آج کل کچھ لوگوں نے ایک نیا عقیدہ گھڑا ہوا ہے جس کو عقیدہ ولایت تکوینی کہتے ہیں، جو کہ صوفیوں کی ایک دھوکہ دہی ہے۔ ولایت تکوینی جو ہے یہ اصل میں عقیدہ تفویض استقلالی اور غیر استقلالی ہے، جس کو دھوکہ دینے کے لیے صوفیوں نے اس کا نام عقیدہ ولایت تکوینی رکھ دیا۔ اب ولایت جو ہے، ولایت معصومین علیہ السلام، وہ اس پر کون ایمان نہیں رکھتا۔ تفویض جو ہے اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک تفویض استقلالی ہے اور ایک تفویض غیر استقلالی ہے۔ تو تفویض استقلالی وہ ہے جس میں یہ عقیدہ تھا لوگوں کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو اختیارات ہیں، میں یہ آپ کو جو ہے نا سادہ الفاظ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام اختیارات جیسے پیدا کرنا، موت دینا، رزق دینا، آندھی چلانا، بارش برسانا، یہ سارے جو اختیارات ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ٹرانسفر کر دیے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ ہے، عقیدہ تفویض استقلالی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کا دوسرا عقیدہ جو ہے عقیدہ تفویض غیر استقلالی۔ غیر استقلالی میں یہ ہے یہ جو غیر استقلالی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ یہ لوگ جلدی تسلیم کر جاتے ہیں، اور آج کے دور میں یہ تقریباً پاکستان اور پوری دنیا میں جو شیعہ علماء ہیں ان میں اکثریت اس عقیدے کو رکھتی ہے، اور بریلوی حضرات تو بالکل اس عقیدے سے مطلب وہ جو ہیں وہ ان کا بنیاد اس عقیدے پہ ہے کہ تمام جو یہ ولی دنیا میں بنے پھرتے ہیں، جو درباروں والے تمام کے پاس ولی ولایت تکوینی کے اختیارات ہیں۔ یہ بریلوی حضرات کا عقیدہ ہے کہ وہ کسی کو بھی اولاد دے سکتے ہیں، رزق دے سکتے ہیں، کچھ بھی دے سکتے ہیں، جیسے یہ جا کے درباروں پہ دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ان کا عقیدہ غیر استقلالی ہے
ٹھیک ہے، تفویض کا عقیدہ غیر استقلالی ہے۔ تو اس کے جو ہیں میں بتا رہا تھا کہ پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہیں ہمارے شیعہ علماء جو ہیں وہ عقیدہ غیر استقلالی کے قائل ہیں، تقریباً 90% علماء ایسے ہیں جو قائل ہیں۔ تو اس کا جو سب سے بڑا جو علم اٹھایا، جو اس عقیدے کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ آیت اللہ محمد سید نجفی صاحب ہیں سرگودا سے، جنہوں نے اس کا بیڑا اٹھایا اور لوگوں کو عقیدہ ولایت تکوینی، استقلالی تفویض اور غیر استقلالی تفویض کے خلاف وہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے لوگوں کو صحیح راہ دکھائی جو معصومین علیہ السلام کے فرمان اور قرآن کے مطابق راہ تھی، اس راہ پر وہ لے کے گئے۔ تو غیر استقلالی تفویض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیارات جو ہیں وہ معصومین کو دیے ہیں، لیکن مستقلاً نہیں دیے، کبھی کبھی ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ تو اس طرح یہ عقیدہ انہوں نے جو ہے یہ بھی گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اختیارات کبھی دیتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس عقیدے کے مطابق یہ ہے کہ غیر استقلالی میں معصومین کو کوئی کام کرنا ہو تو ان کو اللہ تعالیٰ سے اجازت لینی پڑتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر اجازت دے دے تو وہ کام کر دیتے ہیں، یعنی وہ کائنات میں تصرف کر دیتے ہیں، اور اگر اللہ تعالیٰ اجازت نہ دے تو وہ اس کام سے رک جاتے ہیں۔ یعنی کسی مردے کو زندہ کرنا ہے تو وہ پہلے اللہ تعالیٰ سے اجازت دیتے ہیں اور وہ پھر خود زندہ کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ کرتے تھے مردے کو بِإِذْنِ، یعنی میرے حکم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے تھے جب مردے کو زندہ کرتے تھے؟ تو وہ فرماتے تھے کہ قم بِإِذْنِ اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ تو یہ جو باطل عقائد ہیں یہ ہمارے اندر جو ہیں یہ ڈالے گئے ہیں، یہ ایک پوری اس کے پیچھے سازش ہے پوری، تاکہ جو ہیں شیعہ مذہب حق کا، شیعہ خان البریہ کو کے عقائد کو خراب کیا جائے۔ اور آج جس طرح آج پہلے شروع کے دور میں جو ہیں علماء، جس طرح آیت اللہ شیخ صدوق باقر مجلسی ہیں، یہ لوگ اس تفویض اور ولایت تکوینی کے قائل ہرگز نہیں تھے اور اس کو شرک قرار دیتے تھے، جبکہ آج جدید علماء جس طرح خمینی، ٹھیک ہے، حسن زادہ عاملی، یہ لوگ، ان لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں ولایت تکوینی کے اوپر۔ تو ان لوگوں سے ہمیں بچنا ہے، صوفیوں کے عقائد سے بچنا ہے ہمیں۔ اور کچھ لوگ پاکستان میں بھی جو اپنے عقائد واضح نہیں کرتے، غالیوں کو تو گالی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فلاں غالی، فلاں مکسر، فلاں ایسے، جبکہ خود وہ عقیدہ ولایت تکوینی کے قائل بیٹھے ہیں، جس طرح لاہور میں مولوی جواد نقوی ہے۔ تو اس طرح یہ ان لوگوں سے آپ بچیں، آپ اپنے ایمان کو محفوظ بنائیں اور قرآن و حدیث کے مطابق اپنے ایمان کو، اپنے عقائد کو درست کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔